السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ سنیہا رؤف کا ناول تاثیر غربت، ایپیسوڈ نمبر 6۔ ایانے کی آنکھ صبح 5 بجے کھلی تھی کیونکہ یہی روٹین تھی اس کی۔ نماز ادا کر کے عہد کے سارے کام کرتی تھی وہ۔ بے شک عہد نے اسے نہیں کہا تھا، لیکن یہ اس کی ذمہ داری تھی اور ایانے ذوالفقار اپنی ذمہ داری نبھانا خوب جانتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو بے حد حسین تھا۔ کیا اسے اس حسین شخص سے محبت تھی؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ جواب میں اسے خود میں خاموشی سنائی دی جس سے وہ خود بے چین ہوئی۔ اسے کیوں خود میں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا؟ وہ شوہر تھا اس کا، لیکن اس کے ستم، وہ جب بھی یاد کرتی ہر ستم، ہر زخم پھر سے ہرا ہو جاتا تھا۔ وہ مسلسل بے چینی میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ عہد نے جھنجھلا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی گھمبیر آواز پر اس نے اپنی سانس تک روک لی۔ عہد نے ہونٹ بھینچے۔ ایانے ذوالفقار کبھی نہیں سدھر سکتی تھی۔ اسے صرف اس کا غصہ سدھار سکتا تھا جس سے اس نے اس وقت بھی کام لیا تھا۔ بتاؤ چھوٹی لڑکی۔ کچھ نہیں، میں جا رہی تھی۔ ایانے فوراً اٹھ کر بیٹھی تو عہد نے بھی آنکھیں بند کی۔ ایانے کی دل کی دھڑکنوں میں اس کی قربت سے انتشار برپا ہو جاتا تھا۔ نہیں، مجھے محبت ہے، اس نے خود کو باور کروایا۔ ہاں، ماما کہتی ہیں اچھی بیویاں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں۔ وہ منمنائی، لیکن مجھے آپ سے محبت نہیں۔ اس کی یہ سرگوشی مخالف نے بھی سنی تھی اور اب جھٹکا دے کر اسے خود پر گرایا تھا۔ آپ کو مجھ ہی سے محبت کرنی ہے ایانے، ہر حال میں، کسی بھی صورت۔ وہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا۔ یہ کیسی زبردستی تھی، ایانے کی سمجھ سے باہر تھا سب۔ بولو تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ عہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا جلدی بولیں، آپ بیبی لے لیں، پھر اس کا دھیان رکھیں گی تو آپ کو کوئی پڑھنے کو نہیں بولے گا، انہوں نے کہہ کر بمشکل روک رکھا تھا۔ ایسی بات ہے کیا؟ میں رات کو ہی شان سے بولوں گی، یہ بالکل صحیح آئیڈیا ہے۔ وہ خوش ہوتی تالی بجاتی بولی، جاؤ ذرا پانی پلاؤ مجھے۔ سائمہ بیگم نے سرخ چہرے سے کہا تو وہ کچن کی طرف دوڑ گئی۔ ان کے جاتے ہی ان کا چھت پاڑ کہکا گونجا تھا۔ افشان کا حال سوچتے وہ لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ رات کو وہ تو سونے چلی گئی تھی، لیکن راہمیہ اس کے انتظار میں اونگ رہی تھی جو آج کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ 10 بجے میٹنگ سے فری ہو کر وہ واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ راہمیہ کا خیال آتے ہی اس کے ہونٹ مسکرائے۔ کوئی اتنا پیارا اور معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے گجرے اور گول گپے خریدے۔ کہاں شوہر پھول اور مہنگے تحفے خرید کر اپنی بیویوں کو دیتے ہیں اور میں یہ گول گپے خرید رہا ہوں؟ اس نے سوچا، کیونکہ راہمیہ کو جیولری کا شوق ہی نہیں تھا، اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا تھا، لیکن وہ جلد اسے کچھ اسپیشل دلوانے تھا کیونکہ اسے یہ سب پسند تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ وہ چینج کر کے واپس آیا تو وہ بس بیڈ سے گرنے کے قریب تھی۔ افشان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور صحیح کر کے لٹایا، لیکن وہ اٹھ چکی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے آنکھیں مسلتے کہا اور گھڑی دیکھی جہاں 11:20 ہو رہے تھے اور وہ 11 بجے تک جاگ رہی تھی، ابھی جب آپ گرنے لگی تھی۔ افشان نے اپنے گیلے بال اس کے چہرے پر پھیرے۔ شان! وہ چیخ کر اس کے سارے بال ہاتھوں میں لے کر کھینچ چکی تھی۔ چھوڑو راہمی، مجھے گنجا کر دو گی؟ افشان نے اسے بال چھڑوانے چاہے۔ اب منظر یہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بال اپنی مٹھیوں میں قید کرے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے اور 10 سیکنڈ بعد ان کے کہکے اس کمرے میں گونج رہے تھے۔ افشان نے اس ہنسی کو دل میں اتارا تھا، ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے، اسی لیے تو اس نے خود کو بدل دیا تھا، خود کو اس کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ مجھ سے زیادہ چاہا اس نے، مجھ سے زیادہ پہچانا اس نے۔ کبھی کسی نے جو مجھ سے میرا حال پوچھا، میں کیسی ہوں یہ سب بھی سبھی کو بتایا اس نے۔ میری ہر بات کو بنا کہے جانا اس نے، میری آنکھ کے ہر تاثر کو پہچانا اس نے۔ کبھی جو مجھے کہیں ٹھوکر لگی، مجھ سے پہلے اس نے تھاما مجھے، میری ہر غلطی کو نظر انداز کر کے مجھے ہر حال میں سراہا اس نے۔ کبھی جو محفل میں کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا تعلق ہے اس سے، میری محبت کے لقب سے اس نے پکارا مجھے۔ از قلم سنیہا رؤف۔ ایانے نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیوں تھا ایسا، کیوں اس پر حاوی ہو جاتا تھا؟ عہد نے اس کی آنکھیں اپنی پوروں سے صاف کی کہ آنکھوں میں مزید آنسو نہ بہانے کی تنبیہ واضح تھی۔
بولو تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ نہیں۔ احد نے ساتھ پڑا میز پہ لیمپ جھٹکے سے نیچے گرایا۔ ڈیم، جسٹ سے یو لو می۔ ایانے نے خوف سے آنکھیں میچی۔ آپ مجھ سے زبردستی بلوا سکتے ہیں یہ کہ آپ کے بس میں ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایانے نے ہلکی آواز میں بولا۔ احد نے اسے مزید قریب کیا، اس کی آنکھوں میں سچائی تلاشی جہاں اس کا عکس تھا لیکن دھندلا۔ محبت زبردستی کا سودا ہوتا تو کوئی عاشق ناکام نہ ٹھہرتا عادت قریشی، کوئی بادشاہ محبت میں فقیر نہ بنتا۔ احد نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، اسی قربت کی تاثیر ایانے کو پگھلاتی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور کون روکے گا مجھے؟ احد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کا اشارہ کہاں تھا احد سمجھ کر بھی ناسمجھ بن گیا تھا۔ تمہارا ایک خواب کیا ہے؟ وہ یکدم بات بدل گیا، اسے خود سے ہٹا کر سائڈ پر لٹایا اور بازو کا حصار اس کے گرد باندھا۔ مجھے کام کرنا ہے احد، میرے آگے تمہارے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، مائنڈ اٹ۔ اوف، اس کا دھونس بھرا لہجہ، وہ واقعی ایان ذوالفقار کو بے بس کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ خواب کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ بہت سے ہیں۔ ایک خواب جو تم نے ہمیشہ دیکھا ہو، ایک بہترین شخص کا۔ وہ تمہیں مل گیا، آگے بولو۔ ایانے کا دل کیا وہ اس منظر سے غائب ہو جائے، وہ ایسے ہی ہر بات کا جواب دے کر اسے لاجواب کر دیتا تھا۔ سارے خواب بتاؤ۔ احد نے اپنی انگلی سے اس کے بازو پر لکیر کھینچی۔ ہاں، بہت سے ہیں۔ اپنے قریب لوگوں کو خوش دیکھنا، برف باری دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی میں مطمئن ہو چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں جو شخص مجھ سے منسلک ہے اس کی ساری توجہ، ساری محبت کی حقدار میں رہوں ہمیشہ۔ اور وہ جو ٹرانس کی کیفیت میں بولتی جا رہی تھی، اس نے آنکھیں میچی۔ اور بتاؤ۔ وہ ایانے، مجھے کشمیر دیکھنا ہے ہمیشہ سے۔ احد نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تو وہ سٹ پٹائی۔ اور آپ کا ایک خواب؟ میرا، ابھی وہ کچھ کہتا کہ ساتھ پڑا فون بج اٹھا۔ اس نے مڑ کر فون اٹھایا اور سیدھا کر کے اسکرین پر بلنک ہونے والا نمبر دیکھا۔ دیکھ تو ایانے نے بھی لیا تھا۔ احد نے فون کاٹ کر سائلنٹ پر لگا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لمحوں پہلے جو خوبصورت لمحے تھے ان کا ارتکاز بہت بری طریقے سے ٹوٹا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی، ایانے کی زندگی کی تلخ حقیقت۔ وہ کتنا بھی منہ موڑ لیتی لیکن اس شخص کی پہلی پسند کوئی اور تھا۔ اس نے درستگی سے وہ حصار توڑا اور اس کا بازو جو خود پر تھا وہ جھٹکا۔ احد نے نہایت غصے سے اسے یہ کرتے دیکھا تھا۔ ایانے، لیکن وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایانے، اسٹاپ، میں نے بولا ہے جانے کو۔ اس نے اس کا بازو دبوچا۔ تو کیا یہاں سب آپ کی مرضی کا ہوگا؟ یہ گھر، یہ کمرہ آپ کی ملکیت ہے، میں نہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں سانس بھی آپ کے کہنے پر لوں تو یہ ناممکن ہے، اور کہتے اس کی آواز رند گئی۔ تمہارا ایک بھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ احد نے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی۔ ان پر بھی پابندی عائد کر دیں، میں آپ کا کھلونا نہیں ہوں احد قریشی۔ یہ سب غبار اس ایک نام کو دیکھ کر نکلا تھا۔ احد نے چند پل اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ دور رہو احد قریشی، کیا تمیز بھی بھول گئی ہیں چند لمحوں میں آپ؟ احد نے اب اس کا چہرہ تھاما۔ اس نے گہری سانس بھری۔ احد نے جھٹکے سے اسے قریب کرتے اس کی سانسیں خود میں اتاری۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی اور احد قریشی کو یہ مزاحمت زہر لگی تھی۔ اسے چھوڑا تو وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ اس کے بال سلجھاتے، دونوں طرف سے کان کے پیچھے کرتا، خود اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ ایانے نے نم آنکھوں اور بھیگے لگوں کو صاف کرتے خفگی سے واش روم کے بند دروازے کو گھورا۔ سوری بولو مجھے جلدی سے، افشان نے اس کی بالوں کی لٹ کھینچتے کہا۔ کس خوشی میں؟ رحمیہ نے اسے گھورا۔ تم نے میرے بال کھینچے ہیں، کتنے زیادہ توڑ دیے ہیں، شرم نہیں آتی اپنے مجاز خدا کے ساتھ ایسا کرتے؟ اس نے یک دم لہجہ بدلتے کہا۔ اس کے سرد انداز پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ بس کیا بس؟ ہاں بتاؤ۔ اب کہ وہ اونچی آواز میں بولا۔ آئی ایم سوری۔ آنسو فوراً سے پہلے اس کے رخسار پر بہے تھے۔ وہ جو شرارت کے موڈ میں تھا، اسے پاگل بنا رہا تھا، وہ بن بھی گئی تھی۔ ہاں 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 ہاں، راہمی مذاق کر رہا تھا یار، یہاں دیکھیں۔ اس نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے لیکن اس نے افشان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب وہ اسے منا رہا تھا جو شوں شوں کرتی رو رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو افشان۔ آج پہلی بار وہ اسے اس کے پورے نام سے پکار رہی تھی۔ افشان نے اسے گھورا، جو اب زیادہ فری ہو رہی تھی۔ گول گپے لایا تھا لیکن اب تم ناراض ہو تو؟ ہیں؟ کب؟ کہاں ہیں؟ جلدی بتائیں نا۔
وہ اسے झंझोड़ते सब भूल गई थी। नीचे रखाया हूँ, जाओ प्लेट में डाल कर लाओ और मेरे लिए भी खाना गर्म कर लाना। वो उसे देखता लेट गया। आपके लिए क्यों लाऊं खाना? वो नाक चढ़ाती बोली। क्योंकि बीवी हैं आप मेरी और बीवी अपने शौहर को खाना देती है। अफशान ने कहा तो उसने हाँ में सर हिलाया और बाहर निकल गई। वो बात बहुत जल्दी मान जाया करती थी। वापसी पर खाना उसके सामने रखते वो अपने गोलगप्पों को नदीदी नज़रों से देख रही थी। आप भी कहे हैं खा क्यों नहीं रही? अफशान ने उसे देखते कहा। देखिए आप तो खाना भी खा रहे हैं ना। हाँ तो अब हम छे करते अच्छे तो नहीं लगेंगे। ये तो नाइंसाफ़ी होगी कि आपको खाने के बाद मज़ीद 6 गोलगप्पे दिए जाएं तो आपका पेट ख़राब होने का अंदेशा है, ख़राब भी हो जाएगा आपका पेट। वो उसे समझा रही थी लेकिन नज़रें गोलगप्पे के पानी पर थीं। खलील काम हो गया? नहीं सर, फरहाद सर के कमरे में 2-4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं मिला अब तक। तो उन 2-4 चीज़ों की वजाहत दो और बाकी ढूंढो। अगर ये काम मैंने आकर किया तो तुम्हें भारी पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने काम में ताख़ीर नहीं पसंद। जी सर। बोलो। सर, अयाने मैडम की कुछ तस्वीर मिली हैं। आहद ने मुट्ठियाँ भींची। तो क्या सच में अयाने उसे जानती थी? क्या वो कभी मिले थे? ना चाहते हुए भी ऐसे हज़ारों सवाल उसके जहन में आए। कैसी तस्वीर? सर, रैंडम क्लिप्स हैं, जैसे उन्हें पता न चला हो और उनकी तस्वीर बनाई गई हों। ये एक ही रास्ते की मुख्तलिफ मौक़ा पर ली जाने वाली तस्वीर है। जगह बताओ। मॉडल स्कूल के इलाका, अयाने मैडम के घर जाने वाली सड़क। ओके, बाकी कुछ ढूंढो, कुछ ऐसा जो मेरे काम का हो। समझ रहे हो ना? जी सर, समझ गया। और फ़ोन कटाक से बंद किया गया। वो शक करने वाले मर्दों में से ना था, लेकिन दिन ब दिन अयाने जुल्फ़िकार उसके सर पर सवार होती जा रही थी। वो जानना चाहता था कि फ़रहाद और उसका क्या लिंक रहा है माजी में। अयाने ने उसे जानने से इनकार किया था। वो जानता था वो सच बोल रही है, लेकिन फ़रहाद। हज़ार सवाल थे जिनके जवाब उसे खुद ढूंढने थे। इसलिए महीनों बाद उसने फ़रहाद ज़मान के घर को खुलवाया था। अब बात उस औरत की थी जो उसके दिल के ऊंचे मकाम पर फाइज थी। पर फ़रहाद मुआज़ को कैसे जानता था? उसे कैसे पता चला कि मुआज़ पहले से शादीशुदा है और अयाने को धोखा दे रहा है? इतना तो वो जान गया था कि मुआज़ से उसकी शादी क्यों टूटी थी, लेकिन अब बारी अयाने के जवाब देने की थी। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? अफशान समझ गया था उस भूखी की बात, इसलिए मुस्कुराहट रोकते बोला। सेहत ज़रूरी है, आपको बस खाना खाना चाहिए, ये हम खा लेंगे। उसने ट्रे अपनी तरफ करते मस्कीन शक्ल बनाते कहा। तो ये बात है। वो लाया तो उसके लिए थे, लेकिन अब उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं 6 गोलगप्पे भी आपको दे दूँगा। हमें मंजूर है। मंजूर है? वो बिना उसे देखे बोली और पहला गोलगप्पा मुंह में डाला। सुन तो लें। अफशान ने उसका हाथ रोकते उसे देखा, जिसका मुंह भूल चुका था और वो मज़ीद क्यूट लग रही थी। झुककर उसके माथे पर बोसा देते उसके कान के पीछे बाल किए जो मुंह पर आ रहे थे। वो सुर्ख हुई। आपको हमें किस देनी होगी? ओके। वो आम से अंदाज में बोला। अफशान ने आंखें फाड़े उसे देखा। पक्का ना? हाँ, एकदम पक्का। उसने कहते दूसरा गोलगप्पा खाया। अफशान ने खुद खाया कम और उस भूखी को देखा जो यहाँ वहाँ देखे बगैर सब खा गई थी। मज़ा आ गया। उसने आस्तीन से होंठ साफ़ करते कहा तो अफशान ने उसे देखा। टिश्यू पेपर्स मुंह और हाथ साफ़ करने के लिए बनाए गए हैं राहमिया बलोच। जी नहीं, ये अमीरों के चौंसले हैं, हम लोग ऐसे ही मुंह साफ़ करते हैं। उसके बेतुके लॉजिक पर उसने गहरा सांस भरा। वो बर्तन भी रखाई थी और अब उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी, इसलिए फ़ौरन बिस्तर में लेट गई। अगले दिन। सुनो छोटी लड़की। वो जब कमरे में दाखिल हुई थी वहीं रुकी। यहाँ आओ, आहद ने संजीदगी से कहा तो वो छोटे छोटे कदम उठाती करीब आई। बैठो। अयाने ने बैठने के लिए जगह देखी जो थोड़ी सी थी। वो बेड के किनारे बैठा था। वो थोड़ी सी जगह को गनीमत समझ कर बैठी, नज़रें हनूज रुकी थी। शायद उसके अगले हुक्म का इंतज़ार था। तुम्हारी मंगनी क्यों टूटी? ये वो सवाल था जिसकी वो तवक्को कम अज़ कम अपने सामने बैठे शख्स से नहीं कर सकती थी। वो में बिना रुके बताओ, वक्त नहीं है मेरे पास। उसकी गंभीर आवाज़ सुनते उसने थूक निकला। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। अयाने ने नम आंखें मीच कर खोली। आहद कुरैशी ने फ़ौरन उसे खींच कर करीब किया। ये आंखें क्यों नम हैं अयाने जुल्फ़िकार? आहद ने उसकी गर्दन की पिछली तरफ हाथ रखकर उसका चेहरा उठाया। लगता है उससे शादी ना होने का गम अब भी है। अयाने ने तड़प कर उसे देखा और यही तड़प आहद कुरैशी को आग लगा गई थी। उसकी शरीके हया जो उसके नाम से जानी जाती थी, उसकी आंखें किसी और के लिए नम थी।
اٹھو فوراً۔ احد نے اسے چھوڑتے اگلا حکم صادر کیا تو وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آئی سیڈ اسٹینڈ اپ مس ایان نے، ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ غرایا تو وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ وہ اے سی دیکھ رہی ہو؟ اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، جب تک میں نہ بولوں وہاں سے ہلنا نہیں۔ ایان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا اسے اے سی سوٹ نہیں کرتا تھا، اس لیے رات کو وہ بلینکٹ 2 اوڑھ کر سوتی تھی۔ آئی ایم سوری۔ بنا اپنی غلطی جانے اس نے معافی مانگی۔ ایان نے ذوالفقار، آج رات اے سی کے سامنے گزاریں گی تو سابقہ منگیتر کے لیے جو آپ کے دل میں جذبات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ احد قریشی نے صفاقی سے کہا۔ آئی ایم سوری، وہ روندی آواز میں بولی۔ اپنی سزا پوری کریں ایان نے۔ وہ اسے دیکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ چونکہ احد کو سخت گرمی لگتی تھی اور برداشت بھی نہیں ہوتی تھی، سو ان کے روم میں چلر لگوایا گیا تھا۔ وہ 10 منٹ میں ہی ٹھٹر گئی تھی اس دیوار گیر ایئر کنڈیشنر کے سامنے۔ وہ فریش ہونے کے بعد آ کر بیڈ پر لیٹ کر فون میں مصروف ہو گیا۔ ذہن سامنے کھڑے وجود پر تھا۔ احد، اچھو، آئی ایم سوری، جیسا آپ سمجھے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں۔ اب کی بات 40 منٹ گزر چکے تھے۔ کمرے میں اس کی آہستہ سی آواز گونجی۔ احد نے ساتھ لگا لیمپ بھی بجھا دیا۔ وہ ظالم نہیں بن رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا ایانے کی آنکھ میں کسی غیر مرد کے لیے آیا آنسو برداشت نہیں ہوا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی پاگل کر رہی تھی اس کو۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ احد نے تکیے کو زور سے مٹھی میں بھینچا اور پھر دیوار پر دے مارا۔ ڈیم اٹ گرل، اب رونا کس بات کا آ رہا ہے؟ اس نے سائیڈ لیمپ آن کیا، اٹھ کر اس کے قریب آیا اور کندھے پر اٹھا کر بستر میں لٹا کر کمفرٹر اوڑھا۔ اے سی کی سپیڈ سلو کرتے خود بھی لیٹا۔ کمرے میں اب بھینی بھینی اس کی پرفیوم کی خوشبو تھی، لیکن اسے اپنے ساتھ لیٹے وجود کی بالوں کی مسحور کن خوشبو زیادہ بھاتی تھی۔ وہ سردی سے ہلکی ہلکی کانپتی پوری کمفرٹر کے اندر چھپ گئی۔ 2 کمفرٹرز لینے کے بعد بھی اس کا یہ حال تھا۔ ایان ذوالفقار، اتنی چھوٹی سی سزا پر آپ کا یہ حال ہے، سوچیں بڑی سزا پر آپ کیسے ریئیکٹ کریں گی؟ لیکن وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ احد نے جھنجلا کر اس کی سائڈ پر دیکھا اور پھر جلتا لیمپ بھی بجھا دیا۔ اس کی سسکیاں احد کو سنائی دے رہی تھیں کیونکہ اسے کھینچ کر حصار میں لے چکا تھا۔ اسے اپنے حصار میں اسے لیتے محسوس ہوا کہ وہ پوری ٹھنڈی پڑی تھی۔ اب رونے سے کیا ہوگا؟ احد نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تو وہ ہوش میں آئی اور اس سے دور ہونے لگی۔ ایکسکیوز می مس راہمیہ بلوچ۔ اسے سوتا دیکھ اس نے دوبارہ اٹھا کر بٹھایا۔ ہمیں سونا ہے، وہ آنکھیں مسلتی بولی۔ وعدہ پورا کریں اور سو جائیں جلدی سے۔ کس نے روکا ہے؟ افشان نے اس کے بال سمیٹ کر باندھے۔ راہمیہ نے بنا کچھ کہے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی دائیں آنکھ پر ہونٹ رکھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ جو چند لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا اب مسکرایا۔ تو میڈم اس چوٹو سی کس کے لیے مان گئی تھی؟ وہ جو اسے ابھی باتیں کرنا چاہتا تھا وہ بالکل بھی اسے باتیں کرنے کی موڈ میں نہ تھی، اسی لیے اس کے ساتھ لگے اونگ رہی تھی۔ راہمیہ، آپ بات سنیں۔ جواب ندارت۔ آپ کو جیولری پہننی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی دھیمی آواز گونجی۔ کیونکہ مجھے پسند ہے۔ اوکے، پہن لیں گے۔ اس نے اپنا سارا وزن ڈالتے خود کو پرسکون کرتے کہا۔ افشان کو وہ کبھی کبھی گینگ کر دیتی تھی، اس کی جلدی باتوں پر اتنا جلدی سے راضی ہو کر۔ اور ڈارک لپسٹک بھی لگانی چاہیے۔ وہ موقع دیکھ کر ایک اور فرمائش پر اتر آیا تھا، لیکن مخالف نے اب بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ افشان کو غصہ آنے لگا تھا، اور وہ جو صبح کا گھر نہیں تھا اور میڈم دن میں سو کر بھی اب ایسے اونگ رہی تھی جیسے صدیوں سے سوئی نہ ہو۔ آپ کا ایڈمیشن کرواتا ہوں میں یونیورسٹی، تاکہ آپ کی یہ نیند اڑے۔ افشان نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر لگا تھا۔ ہیں کیوں؟ وہ چیخی تھی، نیند بھی جاتی رہی تھی۔ اگر دوبارہ اسی کے سامنے کھڑا ہونا چاہتی ہیں تو بے شک دور ہو سکتی ہیں۔ احد کی گمبھیر آواز پر اس نے مزاحمت ترک کی۔ احد قریشی کی انابی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ احد نے اپنی گردن اس کے بالوں میں چھپائی تو وہ سٹ پٹائی۔ احد، شش۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کے بازو پر سہلا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو گیا تھا۔ اس کی گرم سانس سے ایان اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ ابھی بھی لگ رہی ہے سردی؟ احد کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ تھوڑی سی، ایک لفظی جواب دے کر اس سے دور ہونا چاہا۔ احد نے اپنا ناک اس کی گردن پر سہلایا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس کے کان بھی سرد پڑے تھے۔ احد نے جھک کر انہیں لبوں تلے دبایا۔ اس کا لمس اپنے کان کی لو پر محسوس کرتے دور ہونے لگی۔ ایان نے، آپ یہ کوشش کیوں کرتی ہیں؟ آپ یا تو مجھے آپ کہیں یا تم۔ ایان نے منمنائی۔
یہ میرے موڈ سوئنگ ہیں یعنی ذوالفقار، جتنے جلدی سمجھ لیں گے آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ تم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ایانے بھی ہیں، چھوٹی لڑکی بھی۔ سو جائیں احد۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ اٹھ کر کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ایانے کو لگا وہ کسی بات کا برا لگ کر گیا ہے، لیکن پل میں وہ ٹیوب لے کر واپس آیا، ساتھ والا لیمپ آن کر کے اس کے سفید مرمری ہاتھ میں جہاں کافی کو کچھ چھینٹے پڑے تھے مرہم لگایا۔ ایانے کو جو وہ لگتا تھا وہ بالکل الٹ تھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی چیز پر بھی نہایت غور کرتا تھا۔ ہاتھ دھو کر وہ آیا تو وہ تھوڑا سا کھسک کر اپنی جگہ پر ہو گئی تھی۔ وہ بھی بنا اسے چھیڑے اس کا تکیہ اور بلینکٹ ٹھیک کرتا آنکھیں موند گیا، کیونکہ پڑھائی ضروری ہے، اور لوگ کیا کہیں گے کہ شوہر دیکھو کتنا پڑھا لکھا ہے اور بیوی دیکھو۔ لوگ تو اور بھی بہت کچھ کہیں گے، اس نے اس کو گھورتے کہا۔ کیا؟ افشان نے آئیبرو اچکاتے پوچھا۔ یہی کہ شوہر دیکھو کتنی بڑی عمر کا ہے اور بیوی دیکھو ابھی بچی۔ وہ جیسے اس کے ساتھ گھلتی جا رہی تھی ویسے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ یہ پہلا تانا وہ اسے مار چکی تھی۔ 8 سال کا فرق ہے اور میں کوئی بوڑھا نہیں دکھتا کہ لوگ ایسے کہیں۔ افشان کو حد درجہ غصہ آ گیا۔ ہم نے تو بات حقیقت بتائی ہے۔ راہمیہ نے مسکراتے سارے دانت دکھائے۔ آپ جانتی نہیں ہیں، لڑکیاں اب بھی میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ آپ نہیں جانتی یونیورسٹی میں کتنی لڑکیاں مجھے پروپوز۔ شان، وہ اس کی طرف دیکھتی دھیمی آواز میں بولی۔ اس نے اسے ساتھ لگاتے پوچھا۔ آپ ایسے نہیں بولیں، اگر کل کو کوئی لڑکا ہمیں سو جانا چاہیے تمہیں راہمیہ۔ اس نے اسے خود سے علیحدہ کرتے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ بالکل ایسے ہی ہمیں بھی برا لگا تھا، راہمیہ نے اونچی آواز میں بولا۔ وہ لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی افشان۔ اس نے اس کے کرتے کے بازو کھینچے۔ کہاں اس کا ناراض ہونا راہمیہ بلوچ کے لیے سہانے روح تھا۔ مذاق میں بھی ایسی کوئی بات برداشت نہیں کروں گا تمہارے لیے، تم سے متعلق، اس نے سخت آواز میں کہا۔ تو یہ اصول آپ کے لیے کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلائی۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک تجربہ اور ماضی بتا رہا تھا، لیکن تمہاری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ راہمیہ فاروق کا نام افشان بلوچ کے نام سے جڑنا تھا ہمیشہ، تو اس طرح کی کوئی بکواس میں برداشت نہیں کروں گا۔ پر کیوں ہم مذاق؟ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کا نام کسی بھی غیر کے ساتھ لیا جائے۔ افشان نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتے کہا۔ تو ہمیں بھی؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ کیا؟ وہ اسے خریدنا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، وہ اس سے ہاتھ چھڑواتی رخ موڑ گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے، ان میں بول چال ایک دم بند تھی۔ ان میں سے دونوں ہی اپنی انا کے اس اونچے مینار کو گرانے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن کتنی ہی ناراضگی سہی ایانے نے اس کا کام کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے سارے کام، اس کے کھانے کا دھیان وہ اب بھی ویسے ہی رکھ رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ بیوی اور شوہر میں کتنی ہی ناراضگی سہی، لیکن دونوں کو اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اس کی یہی بات احد قریشی کے دل میں گھر کرتی تھی۔ وہ اپنی پہلی پرائیورٹی پر احد قریشی کو رکھتی تھی۔ اس کا روز خود کے آنے پر پانی دینا، چیزیں سمیٹنا، کپڑے دینا، یہ باتیں کہنے کو چھوٹی تھی، لیکن محسوس کیا جائے تو ان میں فکر مندی پوشیدہ ہے۔ ہمارے ہاں ناراضگی میں ہر حد پار کر دی جاتی ہے۔ کچھ مرد سمجھتے ہیں کہ خود سے منسلک عورت کا کام کرنے سے چھوٹے ہو جائیں گے۔ عورت سمجھتی ہے کہ گھر چلانا ہی مرد کا کام ہے بس، اور اگر وہ کچھ غصے میں بول رہا ہے تو جواب دینا مجھ پر واجب ہے۔ تلخ حقیقت ہے، بٹ یہی سچ ہے۔ کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہے یہاں۔ یاد رکھیں، زیادہ جھکیں گے تو گر جائیں گے، اور اکڑ کر کھڑے رہیں گے تو ٹوٹ جائیں گے۔ ایانے، وہ جو اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی، اس کی گھمبیر آواز سن کر اس کی طرف پلٹی۔ دل کے تار الگ چھڑ گئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے ریموٹ سائٹ پر رکھتے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ایانے نے تھوک نگلا، نہ جانے اب کیا کہنا تھا اس نے۔ آج نے اسے سامنے بٹھا کر آنکھوں میں اتارا۔ نہ جانے کتنے دنوں سے اسے قریب سے نہ دیکھا تھا، اور اب جب وہ اس حقیقت کو جان گیا تھا کہ فرحاد زمان کو ایانے ذوالفقار سچ میں نہیں جانتی تھی، تو اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ ایانے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایانے کے دیکھتے ہی وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ایانے ذوالفقار نے جانا تھا کہ مرد کی مسکراہٹ اسے مزید حسین بناتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہمیں یہ ناراضگی ختم کرنی چاہیے؟ اس نے ایانے کے ہاتھ تھامے۔ ایانے نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن دل میں اسے نہایت طیش آیا کہ کیسے اتنے دنوں سے ناراضگی دکھا رہا تھا اور اب نہیں۔ اس نے منہ پھلاتے ٹکا سا جواب دیا۔ احد قریشی کا زندگی سے بھرپور کہکا کمرے میں گونجا۔ میری بات کا جواب دیے بغیر آئندہ مجھ سے رخ مت موڑنا، اس کی سزا مل سکتی ہے تمہیں۔
افشان نے واپس اس کا رخ اپنی طرف کرتے کہا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو یہ بول پڑی، ابھی نہیں، اس وقت تمہارا سب سے زیادہ میرے قریب رہنا ضروری ہے۔ افشان، جسٹ کال می شان، اوکے؟ اس نے سر ہلا کر اس کی ایک اور بات کو تسلیم کیا گیا تھا۔ یہ وہ اچھے سے جان گئی تھی کہ افشان کو اس کا افشان کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ پڑھائی کے لیے سیریس ہو جاؤ، کیونکہ آگے پڑھنا تو ہے تمہیں کسی بھی حال میں۔ ہمیں نہیں پڑھنا، ورنہ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے نا۔ ڈزن میٹر، فرق نہیں پڑتا۔ ہم نا ایسا کرتے ہیں، بیبی لے لیتے ہیں، پھر میں اس کو سنبھالوں گی تو پڑھائی سے میری بھی جان چھوٹ جائے گی، اور بچے تو اتنے کیوٹ ہوتے ہیں۔ شان ہے نا؟ وہ اس کی بات سن کر صدمے میں ہی تو چلا گیا تھا۔ تمہیں بیبی چاہیے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ کس نے کہا یہ سب؟ وہ غصے سے بولا اور واپس اس کی کلائی کو جکڑا۔ کیوں نہیں لینا چاہیے ہمیں بیبی؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے بولی، راہمیہ سیریس ہوں میں، یہ فضول باتیں کس نے کی ہیں تمہارے ساتھ؟ آج سے پہلے تو کبھی تمہیں یہ خیال نہیں آیا؟ آپ کے اس نے سختی سے پوچھا تو وہ کھسیا گئی۔ ماما نے بولا تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ افشان سائمہ بیگم کی شرارت سمجھتا گہری سانس بھر گیا۔ سو جاؤ، صبح میرے ساتھ اٹھا کرو، میرے کپڑے کل سے تم مجھے دو گی تیار ہونے کے لیے۔ کیا بس میں ہی آپ کے کام کروں گی؟ آپ مجھے میرے کپڑے دیں گے؟ میں دے دوں گا، اور مت بھولو بال تم ابھی بھی مجھ سے بنواتی ہو۔ وہ جانتا تھا اس کے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا ہے۔ ہر عورت یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس سے منسلک مرد کیا صرف اس سے کام کروا کر ہی برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اس کے کام کرنے کی بھی ہمت رکھتا ہے اور خود کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ افشان بلوچ مانتا تھا کہ اگر عورت آپ کا ہر کام کر سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے صاف کر سکتی ہے، تو آپ کو بھی اسے جوتا پہنانے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ پڑھنے میں افسانوی سی بات ہی صحیح، لیکن حقیقت میں بہت کم ہی صحیح، لیکن کچھ مرد اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ ایانے کو شک ہوا اس کی دماغی حالت پر۔ اس کی آنکھیں باہر نکلنے کے قریب تھیں۔ ٹھیک ہے یار، آپ کا ہی ہوں، لیکن ایسے تاڑے نہیں۔ اس نے موقع کی مناسبت سے ماحول کو نارمل کرنا چاہا۔ اتنے آئے آپ حسین۔ اس کی ہلکی آواز اس کے کانوں میں پہنچ گئی تھی۔ آپ کی بار کا کہکا زیادہ اونچا تھا۔ اوف، اتنی ہنسی کس بات کی آ رہی ہے آپ کو؟ اب کہ وہ ضد ہوئی۔ اس دن میرا ایک خواب نہیں سنا تھا آپ نے؟ احد نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا۔ مجھے نہیں سننا؟ ایانے نے اس کا سر اپنی گود سے ہٹایا۔ اس میں یہ ہمت احد قریشی کی نامحسوس محبت نے بھری تھی۔ ایانے، آپ کے قریب آنے کا دوسرا طریقہ میں شرط لگا کر کہتا ہوں، آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ کافی معنی خیزی لہجہ تھا۔ ایانے نے اس کا سر واپس اپنی گود میں رکھا تو احد نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھے۔ آج وہ ہر فکر سے آزاد تھا۔ اس سے منسلک عورت اس کی تھی پور پور۔ اس نے خلیل سے فرحاد زمان کا روم چھاننے کو بولا تھا، اور کافی محنت کے بعد اس کے کمرے سے ایک ڈائری موصول ہوئی تھی۔ اس میں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ ایان ذوالفقار نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا اسے، وہ اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، اور ایسی ہزاروں باتیں جو واضح کرتی تھیں کہ ایان ذوالفقار فرحاد زمان کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ لیکن اس کے ہر ورق پر ایان ذوالفقار کے لیے جو جملے لکھے گئے تھے وہ اس نے پڑھ کر بھی نہیں پڑھے تھے۔ کیسا پڑھ لیتا وہ خود سے منسلک عورت کے متعلق کسی مرد کی تعریف اور محبت یا جملے؟ اس نے اس کو آگ لگا کر جلا دیا تھا۔ ہر فکر سے آزاد۔ بتائیں، ایانے نے دھیمی آواز میں کہا تو اپنا ایک ہاتھ اسے چھڑواتے اس کے بالوں میں پھیرا تھا۔ اگر وہ سب بھول گیا تھا تو وہ کیوں، جو پور پور اس کے عشق میں ڈوبی تھی؟ امجد، جی سر۔ فیصل قریشی کی کب کی فلائٹ ہے؟ کی پیڈ پر انگلیاں پھیرتا وہ مصروف سے انداز میں بولا، کل رات کو سر، آخرکار وہ واپس آ رہا ہے سر، لیکن خفیہ طریقے سے۔ ظاہر سی بات ہے، مجرم چھپ کر ہی آ سکتا ہے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، سر گرینڈ مارک ہوٹل میں اس کی ایک میٹنگ ہے۔ یہ میٹنگ فورن کمپنی سے ہے۔ یہ پروجیکٹ اسے دنیا میں پھر سے چمکتا سورج بھی بنا سکتا ہے۔ افشان بلوچ جانتا ہے اس چمکتے سورج کو غروب کیسے کرنا ہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رات کیسے لانی ہے۔ اب آ رہا ہے تو ایسے تو جائے گا نہیں، کتا اپنی خصلت نہیں بدلتا نا۔ وہ کرسی گھماتا بولا۔ امجد حیران تھا، اگر سب جانتا ہوتا ہے تو پہلے اس کو ہی کیوں رکھا ہے؟ جی سر، واپسی پر اسی ہوٹل کا ایک روم بک کروایا گیا ہے۔ اس نے اپنے ذرائع سے ملنے والی خبر بتائی۔ اس بار کس ماڈل کو اپروچ کیا گیا ہے؟ افشان نے اب کی بار امجد کو دیکھتے کہا۔ امجد نے تھوک نگلا، مطلب سب اسے کیسے پتا تھا؟ سر، اس ماڈل کو وہاں وقت سے نکلوا لینا، کسی کی عزت ہے یا نہیں اسے فرق پڑے نہ پڑے، ہمیں ضرور پڑتا ہے۔
جی سر، وہ سمجھ گیا تھا آخر وہ شاندار مرد ایک عورت کو کیسے اپنے کھیل کا مہرہ بننے دے سکتا تھا۔ کچھ ویڈیو فیصل قریشی پر میری ادھار ہیں، بیچارے کو دکھائی نہیں میں نے اب تک۔ وہ مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بس کل جب سلائڈز کی جگہ اس میٹنگ میں وہ چلنی چاہیے، کیسے یہ تم بہتر جانتے ہو۔ پھر فیصل بلوچ کی نام نہاد عزت کا جنازہ سب دیکھیں گے۔ پورا اسرار مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ پر سر، ایک بات کہنا تھا۔ وہ کچھ جھجک کا شکار تھا۔ بولو سر، اس کے بعد اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب آپ نے کیا ہے۔ امجد نے ڈرتے کہا، ہاں تو تمہیں لگتا ہے افشان بلوچ نے ڈرنا سیکھا ہے؟ وہ آئیبرو چکاتا بولا، نہیں سر۔ امجد سر جھکا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا ڈر اس کے سامنے نہ رکھ پایا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد افشان نے وہ تمام ویڈیو جو کل بقول اس کے دکھائی جانی تھی ایک USB میں منتقل کی اور پھر فون اٹھاتے ایک نمبر ملایا۔ یاد رکھو، کل 3 میڈیا پرسن اس میٹنگ میں ہونے ضروری ہیں۔ ایک دنیا کا حق بنتا ہے اس ابھرتے سورج کے کارنامے دیکھنے کا۔ اوکے بوس، کام ہو جائے گا۔ فیصل بلوچ، یہ بس آغاز ہے۔ تمہیں تو وہاں موت دوں گا جہاں تمہیں پانی ہی تک نہ ملے۔ پھر کسی دن نہ بتا دوں۔ آج تو وہ الگ ہی موڈ میں تھا، ہر بات کو مذاق کا رنگ دے رہا تھا۔ جی نہیں، اور کسی دن وقت نہیں ہوا میرے پاس تو اسی لیے ابھی بتا دیں۔ ایسا کہنا فضول ہے کیونکہ آپ کا ہر سیکنڈ بھی میرا ہے۔ خیر، جواب بتا دیتا ہوں، اتنا اصرار کر رہی ہیں تو۔ ایانے نے آنکھیں گھمائی۔ وہ ایک دوسرے میں گم تھے اس خوابناک ماحول میں۔ آپ اور میں مکمل ہیں ساتھ۔ میں آپ کا ہر خواب پورا کرنا چاہتا ہوں ایانے۔ ایک گھر بنانا چاہتا ہوں ہمارا، جہاں ہمیشہ ہنسی کے رنگ دکھیں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ ایانے نے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ اس کے چند الفاظ ہی اسے معتبر کر گئے تھے۔ آپ کہاں گھومنے جانا چاہتی ہیں؟ اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھ کر پوچھا۔ وہاں جہاں برف ہو، خوب برف، جو آسمان سے گر کر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے، جہاں پہاڑ دھند میں چھپے ہوں۔ میں ایسی کسی جگہ پر باہیں کھول کر گھومنا چاہتی ہوں، محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ میں کتنی بلیسڈ ہوں۔ اس کے بعد ہم ایک بار رب العزت کے گھر ضرور جائیں گے عہد۔ اس نے بات بیچ میں چھوڑتے کہا، اوکے۔ عہد نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر لب رکھے۔ اس رات ان دونوں نے نہ جانے کتنی باتیں کی تھی۔ ایانے، کل رات ہمیں ایک دعوت پر جانا ہے، اس کے بعد اس ٹرپ کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ ٹرپ آپ کی زندگی کا بہترین سفر ہوگا، یہ وعدہ رہا عہد قریشی کا۔ کون سی دعوت؟ علیزہ نے رکھی ہے، وہ بولا تو جواب ندارت۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچتی ہیں، وہ جا رہی ہے لندن، ایک آخری الوداعی دعوت ہے، ہمیں ساتھ مدعو کیا گیا ہے، مجھے امید ہے آپ میری بات کا مان رکھیں گی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال ابھرے تھے، لیکن یہ وقت صحیح نہیں تھا ان سب سوالات کے جواب طلب کرنے کا۔ ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر گئی تھی۔ اسے واقعی اس کا مان نہیں توڑنا تھا۔ چاند اپنی روشنی بکھیرے پرسکون تھا، لیکن کل کا چاند ان کے لیے کیسا ہونا تھا وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ یہ ایک دن ان کی زندگیوں سے سکون کو ختم کرنے والا تھا۔ اس ایک دعوت پر جانے کا پچھتاوا عہد قریشی کے ساتھ ساری زندگی رہنا تھا۔ ایانے قریشی آج ساتھ تھی، اس کے قریب، نہایت قریب، لیکن کل اس کی پہنچ سے اتنا دور ہونے والی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈتے شاید خود کو کھو دینے والا تھا۔ میٹنگ ہال میں اس وقت خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ فیصل بلوچ کا مینیجر سلائیڈز دکھا رہا تھا۔ فیصل بلوچ کو پورا یقین تھا کہ یہ کانٹریکٹ اسے ہی ملے گا، لیکن سلائیڈز کے بعد مینیجر کے ہٹتے ہی کچھ ویڈیوز پلے ہو چکی تھیں اور اس حال میں ایک شخص تھا جسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ فیصل بلوچ کے کالے دھندوں کی کچھ ویڈیوز تھیں جس میں وہ نشہ اسمگل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ان ویڈیوز سے بے شک فارن کمپنیز کو فرق نہ پڑتا، لیکن پاکستان کا قانون سخت ایکشن لینے والا تھا۔ کچھ تصاویر دیکھے جانے کے بھی قابل نہ تھیں۔ کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی وہ اپنی ہوس سے برباد کر چکا تھا۔ بے شک لڑکیوں کی تصاویر دھندلی تھیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے تھے۔ فیصل بلوچ نے اٹھتے پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ابھی تو رکیے فیصل بلوچ صاحب، آپ کو تو ان سلائیڈ سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو آپ کے کام سے ہی پرکھا جائے گا۔ فارن کمپنی کے مالک نے کہا، چونکہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فیصل بلوچ کے ماتھے پر پڑی سلوٹیں غائب ہوئیں اور انہیں دیکھا جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچتے ان کے فون یکے بعد دیگرے یکدم تھرکے تھے۔ شاید کسی ایک آدھ کا وائبریٹ ہوتا تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن سب کی جی میلز پر ایک ہی پیغام شو ہو رہا تھا۔ کچھ معلومات کے بعد ایک ویڈیو تھی، وہ 10 لوگ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
فورن کمپنی کے مالک نے اپنے مینیجر کو فون دیتے وہ ویڈیو سامنے لگے پروجیکٹر پر آن کرنے کو کہا۔ چونکہ سب کو ایک ہی پیغام اور ویڈیو ایک ہی وقت پر موصول ہوئی تھی تو سب ساتھ ہی دیکھ لیتے۔ سامنے کا منظر دیکھتے فیصل بلوچ کی آنکھوں میں سرخی اتری، جہاں وہ ایک جانی مانی کمپنی کے مالک کے سامنے بیٹھا تھا۔ پہلے وہ کمپنی اس ٹینڈر میں حصہ لینے والی تھی، لیکن پھر اچانک انہوں نے منع کر دیا تھا۔ صبح کا چمکتا سورج ان دونوں کی قسمتوں کو ڈبانے والا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے قریب، خوش تھے، مکمل تھے۔ احد، آج آپ مجھے ناشتہ بنا کر دیں، ایان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ کس خوشی میں؟ احد نے بال تولیے سے رگڑتے کہا۔ کیونکہ آج آپ گھر ہیں اور کل رات کو آپ نے زبردستی مجھ سے صلح کی ہے، حالانکہ مجھے ابھی ناراض رہنا تھا۔ ایانے نے اس کے قریب آتے کہا۔ او اچھا، تو یہ پلان تھا آپ کا؟ احد نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا۔ جی بالکل، اور آج دعوت سے واپسی پر مجھے گھر اتار دیجیے گا، ماما اتنے دنوں سے یاد کر رہی ہیں مجھے۔ بالکل نہیں۔ احد کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ کیوں نہیں؟ ایانے نے منہ بسورا۔ کیونکہ مجھے آپ کی زیادہ ضرورت ہے ابھی۔ احد نے اس کے بالوں سے کینچا نکالتے پینترا بدلا۔ اوفو، احد چھوڑے، میرے بال مت کھولا کریں، اتنی مشکل سے باندھتی ہوں۔ میں ایسے ہی کھولوں گا۔ اس کے دوبارہ باندھنے کے بعد وہ اب پھر کھول چکا تھا۔ چلے ناشتہ بنائیں، بھوک لگی ہے، ایانے نے تنگ آ کر کہا۔ لیکن کیوں بھائی، میں کیوں بناؤں؟ اچھا ایسے کرتے ہیں، باہر سے منگوا لیتے ہیں۔ احد نے حل ڈھونڈا۔ نہیں بنانا ہے تو بتا دیں، نہیں تو روز کی طرح ہی میں بنا لوں گی، کیونکہ مجھے باہر کا پسند نہیں ہے، ایانے نے اس کا حصار توڑتے کہا۔ اوکے کول، بناتا ہوں۔ تو بتائیں کیا کھانا پسند کریں گی میڈم؟ احد نے اس کا موڈ خراب ہوتے دیکھ حامی بھری۔ بریڈ آملیٹ بنا دیں، اور کچھ آپ کے بس کا نہیں ہے؟ ایانے نے پھر سے بال باندھتے کہا۔ جو حکم۔ احد تھوڑا سا جھکا اور پھر تیزی سے تیسری بار اس کے بال کھول کر چھپاک سے باہر نکل گیا۔ احد! ایانے کی چیخ اس نے نیچے ہال تک سنی تھی۔ ایک مسکراہٹ مسلسل اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ وہاں سب کی نظر اسکرین پر تھی، جہاں اب ان دو لوگوں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ تمہاری بیٹی کالج گئی تھی شاید آج صبح 9:30 کے قریب، امجد الوی؟ فیصل بلوچ کی آواز گونجی۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مخالف نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، صرف اتنا کہ بیٹی میں تمہاری جان بستی ہے، میں نے سنا۔ فیصل بلوچ، مدعے پر آؤ، امجد الوی نے غصے سے کہا۔ تو چلو، گھما پھرا کر بات کرنا مجھے بھی نہیں پسند۔ تم اپنی اس بار فارن کمپنی کے ساتھ پیش کی جانے والی سلائیڈ مجھے دو گے؟ اچھا، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، تمہاری بیٹی صبح 9:30 کے قریب گھر سے نکلی تھی، تو گھر فون کر کے پوچھو کہ پہنچ گئی یا نہیں۔ تمہارا کیا لینا دینا، اپنے کام سے کام رکھو۔ امجد الوی چیخا۔ کام ڈاؤن، یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت گھڑی شام کے 5 کا ہندسہ عبور کرنے والی ہے، اور جوان بیٹی اب تک نہیں لوٹی، مطلب سمجھ ہی گئے ہوگے۔ امجد الوی نے فوراً گھر فون کیا۔ جواب یہی ملا تھا کہ میشا الوی آج گھر تو کیا یونیورسٹی بھی نہیں پہنچی۔ سالے، کیا چاہیے؟ اس نے فون سامنے پھینکتے فیصل بلوچ کا کالر تھاما۔ تیری وہ فائل جو فارن کمپنی کے کانٹریکٹ کے لیے دی جانی ہے، بس یہی؟ اور تیری لڑکی شام 7 گھر ہوگی تیرے؟ نہیں، میرے بیٹے کا خواب ہے یہ پروجیکٹ۔ ٹھیک ہے، بیٹا رکھ لے پھر، بیٹی ویسے بھی سالی کمال ہے۔ زبان سنبھال کر بات کر فیصل بلوچ، بھول مت تیری بھی بیٹی ہے۔ اس وقت تیری بیٹی کی بات ہو رہی جو میرے بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ فیصل بلوچ، چھوڑ دے اسے، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی تجھے۔ امجد الوی کے ہاتھ کام پہ تھے کیونکہ معاملہ اس کی بیٹی کا تھا۔ امجد الوی نے مینیجر کو بلا کر فائل فیصل بلوچ کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ میرے بیٹے کا خواب تھا، کسی کی محنت چھین رہا ہے تو شاید یاد رکھنا کہ یہ تجھے فائدہ کبھی نہیں پہنچ جائے گی۔ شکریہ، چلتا ہوں اب۔ رکو، میری بیٹی جب تک گھر نہ پہنچے تو یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتا۔ امجد الوی بولا نا 7 بجے، تو ٹھیک ہے، یہ فائل بھی تجھے 7 بجے ملے گی۔ کچی گوٹیاں امجد الوی نے بھی نہیں کھیلی تھیں۔ فیصل بلوچ نے فون ملاتے کان کے ساتھ لگایا۔ امجد الوی کو گھر سے فون آ چکا تھا کہ میشا الوی پہنچ چکی ہے۔ ویڈیو کے ختم ہوتے ہی سب کھڑے ہو چکے تھے۔ فارن کمپنی کے لوگوں کو سب ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جا چکا تھا۔ فیصل بلوچ ایک جگہ کھڑا تھا، نام نہاد عزت کا تو جنازہ نکل گیا تھا۔ فارن کمپنی کے لوگ اسے ذلیل کر کے ایک کیس فائل کروا کے جا چکے تھے۔ یہ کیس اب یقیناً امجد الوی کو ملنے والا تھا۔ فیصل بلوچ نے وہاں کھڑے کھڑے جانا تھا کہ شکست کسے کہتے ہیں۔ امجد الوی بھی اپنا کیس دائر کر چکا تھا۔ ایک رپورٹ میشا الوی اس کے نام کی کٹوا چکی تھی۔
اس کے گھر جاتے ہی دروازے پر پولیس کھڑی تھی۔ سب سے بھاری کیس راہمیہ افشان بلوچ کے نام کا تھا۔ فیصل بلوچ نے اپنے سارے ذرائع لگا لیے تھے، لیکن اس بار وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ اس بار کا کیس افشان بلوچ کی طرف سے تھا، راہمیہ بلوچ کے نام سے۔ سالے تو نے اچھا نہیں کیا، اس چڑیا کے تو پر میں ایسے کاٹوں گا کہ دوبارہ کبھی اڑنے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ اس سلاخوں کے پیچھے ان دونوں کو کوس رہا تھا۔ افشان بلوچ کو خبر ملتے ہی ایک ٹھنڈی پھوار اس کے دل پر پڑی تھی۔ نیوز چینل پر ایک ہی خبر بار بار نشر کی جا رہی تھی۔ راہمیہ نے گھر میں داخل ہوتے اسے ڈھونڈا، جو صوفے پہ لیٹا نیوز دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھا لے، ماما بلا رہی ہیں۔ وہ اس کے پاس آتی بولی، جس کی مسکراتی نظریں ٹی وی پر تھی۔ ٹی وی پر چلتی نیوز کو دیکھا اس نے پہلے، لیکن سن اب رہی تھی وہ دھیان سے۔ اس شخص کا چہرہ کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ اس نے ایک نظر افشان کو دیکھا جو اب اسی کی طرف متوجہ تھا۔ یہ ہاں وہی ہے۔ افشان نے اسے کھینچتے اپنے ساتھ لٹایا، لیکن خوف پھر سے حاوی ہوا تھا۔ اس کی زبان پھر سے لڑکھڑاہٹ کا شکار تھی۔ ناشتہ کر لیا تھا، اس کے بعد احد نے اپنا آفس کچھ کام کیا تھا اور ایانے نے رات کو جانے کے لیے تیاریاں۔ اپنے لیے وہ ساڑی منتخب کر چکی تھی، پہننی نہیں آتی تھی لیکن شوق کا جوش تھا۔ 7 بجے وہ دونوں تیار ہونا شروع ہوئے تھے اور پچھلے آدھے گھنٹے سے احد بیزار سا بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جو واش روم میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے بند تھی۔ ایانے، اب میں اندر آ جاؤں گا اگر تم باہر نہ آئی تو۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ احد پلیز 10 منٹ، ہر بار کی طرح اس کی آواز آئی تھی۔ احد نے غصے سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور اندر گھسا۔ اس کا خیال تھا کہ میڈم واش روم میں ہوں گی، لیکن چونکہ ڈریسنگ روم اٹیچ تھا اس لیے وہ وہاں ہی آئینے کے سامنے موجود تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر احد کا چھت پاڑ کہکا گونجا تھا۔ وہ میک اپ کر کے ساڑی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، جو آدھی باندھ رکھی تھی، آدھی نیچے زمین میں اس کے پاؤں میں پڑی تھی۔ اس کا روحانسی چہرہ دیکھ احد نے اپنی ہنسی روکی تھی، بہت مشکل سے۔ مجھے یہ پہننے کا سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ تب سے اب تک احد کو ریشمی نے اسے دھیان دیکھا تھا۔ بلیو کلر کی ریشمی ساڑی تھی جو پلین تھی، پلوب پر فیبرک پینٹ کیا گیا تھا، بلاؤز پر کڑھائی کی گئی تھی جو اس کے سرافے پر کافی جچ رہا تھا۔ پیچھے کی ڈوریاں کھلی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ رکے، میں کچھ اور پہن کر آتی ہوں۔ وہ ہاتھ میں پلو اٹھاتی آگے بڑھی۔ رکو، میں مدد کرتا ہوں۔ احد قریشی کو وہ اسی میں حسین لگی تھی۔ آگے بڑھتے پہلے اس کے پیچھے کی ڈوریاں باندھی، اس کی انگلیاں ایانے کی گردن پر مس ہوئی تھیں، پھر آہستگی سے اس کا پلو اس کے گرد گھماتے اس نے بھی کافی وقت لیا تھا۔ پہلے جو ایانے شرما رہی تھی، اب اسے نہ آتے دیکھ اس پر غصہ ہو رہی تھی۔ وہ رات کے 9 بجا چکے تھے۔ احد قریشی نے اس کا غصہ دیکھتے اسے گھورا تو اس نے خاموشی سادھی۔ وہ اس کے غصہ ہونے سے پہلے تک ہی شیر تھی، اور پھر آخر کار آدھے گھنٹے کی احد کی محنت کے بعد ساڑی اچھی سے باندھ دی تھی اس نے۔ چلو میڈم، تمہاری وجہ سے کتنا لیٹ ہو گئے ہیں، چلو جلدی۔ احد نے گھڑی پہنتے کہا۔ رکیں، مجھے بال تو بنانے دیں اور جھمکے بھی پہننے ہیں۔ ایانے نے افراتفری میں کلچ نکالتے کہا۔ بالکل نہیں، بالوں کو کھول لو اور جھمکے نہیں پہنے، کان لٹک جاتے ہیں، کیا حال کر دیتی ہو تم؟ احد قریشی نے سختی سے کہا تو وہ منہ بسوڑتی باہر نکل گئی۔ تمہاری طرف سے پہلا کیس ہو چکا ہے راہمی، اسی لیے وہ شخص آج وہاں اس جگہ پر ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے چھپ کر واپس آئے گا اور یوں پکڑا جائے گا۔ مجھے نہیں کرنا کوئی کیس۔ تمہیں لڑنا ہے راہمیہ افشان بلوچ، اپنے لیے آواز اٹھاؤ، اپنے مجرم کو سزا دلواؤ۔ نہیں، آنسو قطرہ بقطرہ چہرہ بھگو رہے تھے۔ کیوں، کیا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں کرنا یہ سب۔ تم آواز نہیں اٹھاؤ گی تو وہ لڑکیاں کیسے اٹھاؤں گی جو یہ سب روز سہتی ہیں؟ میں نہیں۔ اس نے افشان کا بڑھتا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تمہارے پاس افشان بلوچ راہمیہ، یاد رکھو، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس نے راہمیہ کا ڈر سمجھتے اسے ہثار میں لیا۔ وہ پھر سے اس کا خوف سامنے آیا تھا۔ کبھی نہیں، وہ کبھی تمہارے قریب نہیں آ پائے گا، اسے ایسا کرنے کے قابل چھوڑوں گا ہی نہیں۔ افشان بلوچ یہاں غلطی کر رہا تھا جس کی بھاری قیمت اسے چکانی پڑنی تھی۔ راہمیہ نے اپنا چہرہ اس کی شرٹ میں چھپایا تھا۔ رونا بند کرو راہمیہ، یہاں تمہیں جانا پڑے گا، سوالات کے جواب دینے پڑیں گے۔ اس نے ایک دھماکہ اس کے سر پر کیا تھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ چیخی تھی۔ راہمیہ، ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے، آپ واپس لے لیں سب، ہمیں کچھ نہیں کرنا، کہیں نہیں جانا، ہم باہر بھی نہیں نکلیں گے۔ تم یہ سب کرو گی اور باہر بھی نکلو گی، تمہارا داخلہ میں نے میڈیکل کالج میں کروا دیا ہے۔ راہمیہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، بے یقینی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کر چکا ہوں، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا تھا۔ افشان نے اسے اٹھتے دیکھ کر واپس اپنے ساتھ لیٹایا۔ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے باہر۔ اب کہ اس کی آواز میں نہ لڑکھڑاہٹ تھی نہ کوئی خوف۔ اچھا، میری بات بھی نہیں مانو گی؟
اس کے حتمی لہجے سے اسے تشویش ہوئی تھی، اس لیے لہجہ نرم کیا۔ نہیں، افشان کو صدمہ لگا تھا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، تم باہر نکلو گی، پڑھو بھی گی اور یہ سب ہوگا، یہی میرا آخری فیصلہ ہے، مجھے سختی پر مجبور مت کرو۔ پارٹی کی چکا چوندھ ہی کچھ اور تھی، ہر طرف بکھرے لوگ، روشنیاں، وہ سب دیکھ رہی تھی۔ علیزہ نے اچھا ویلکم کیا تھا ان کا، اب وہ پھر ان کے پاس آتے باتیں کر رہی تھی، بظاہر ان سے، لیکن صرف احد قریشی سے۔ آتے ساتھ اس نے ایانے کو گلے لگانے کے بعد احد کو بھی لگایا تھا۔ یہ اپر کلاس میں بے شک ممنوع نہ سہی، لیکن ایانے کو ناگوار گزرا تھا۔ احد، اگر تمہارے ساتھ میں ہوتی تو ہم زیادہ جچتے۔ علیزہ نے مسکراتے کمنٹ کیا۔ ایانے کو سانپ سونکھ گیا۔ احد نے بھی ایانے کے چہرے کو دیکھا، ناگوار اسے بھی لگا تھا جس کا اظہار اس نے کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا۔ علیزہ کی ہنسی پھیکی پڑی۔ ہاں، وہ ساتھ مکمل ہی تو لگتے تھے۔ شی لکس ڈیم پرفیکٹ ود می، از ناٹ شی؟ یہ کمنٹ میری ساتھی دوست کا تھا، اس نے کھسیاتے کہا۔ ان کے تقریباً سارے دوست آج ہی کی دعوت میں مدعو تھے۔ آؤ احد، سب آئے ہیں، آؤ میں تمہیں ملواتی ہوں ان سے، اس کے بعد تو میں چلی جاؤں گی۔ علیزہ نے اسے ساتھ کھینچتے کہا۔ اوکے ایانے، آپ یہاں بیٹھے، میں آتا ہوں۔ اس نے ایانے کو ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چلا گیا۔ ایانے نے اس کا علیزہ کے ساتھ جانا شدت سے محسوس کیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی تھی اس کے انتظار میں، اس کا دل اب اداس ہو گیا تھا۔ وہ آئی ہی کیوں؟ اگر اس نے ایسے ہی چھوڑ کر جانا تھا تو اسے لایا کیوں تھا ساتھ؟ اس سے اچھا تھا وہ اپنے ماما بابا سے مل لیتی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ مسلسل خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ سامنے کے صوفے پہ بیٹھا ایک شخص سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایانے کو اب غصہ آنے لگا تھا، لیکن خاموش رہی۔ یقیناً آپ کو اس وقت میرا یہاں بیٹھنا برا لگا ہے، ریان درانی بولا۔ نہیں، یہاں کوئی بھی جگہ میری ذاتی نہیں ہے، اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ایانے نے اس پر سے نظریں ہٹاتے کہا۔ ریان درانی اس کی حاضر جوابی کا قائل ہوا تھا۔ سر، ندیم درانی سر کا فون ہے، آپ کو گھر آنے کا کہہ رہے ہیں۔ اس کا سیکریٹری پاس آتا بولا۔ پاپا سے بولو ایک نہایت ضروری میٹنگ ہے جس میں اس وقت بیزی ہوں۔ اس نے معنی خیزی سے کہا۔ ایانے نے بھی سن کر انسنا کر دیا۔ اوکے سر، آپ یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں؟ اس کی طرف سے دوسرا سوال آیا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو یہ پرسنل سوال کس لیے؟ آپ کے ایانے نے سخت لہجے میں کہا۔ اوکے کول، مت بتائیں، لیکن آہستہ بولیں، لوگ متوجہ ہوں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ایانے نے دیکھا وہ 25-26 سالہ شخص آنکھوں پر چشمہ لگائے خوبرو تو تھا، لیکن پراسرار شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ مسلسل دھوئیں سے ایانے کو کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ اب وہ مسلسل کھانس رہی تھی، چونکہ فاصلہ زیادہ نہ تھا اس لیے دھواں اسی کی طرف جا رہا تھا۔ احد قریشی جو سامنے سے آ رہا تھا اسے دیکھتے اس کی طرف بھاگا۔ اس نے ایانے کو کھڑا کیا اور اپنے ساتھ لگایا۔ سامنے بیٹھے شخص کے ماتھے پر شکنیں بڑھی تھیں۔ احد جو ابھی وہاں آیا تھا اسے دیکھنے، اسے ایسے کھانستے دیکھ الٹے پاؤں اس کی طرف دوڑا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، سامنے ہی ایک شخص آنکھوں میں غصہ لیے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ سگریٹ دیکھتے معاملہ سمجھ گیا تھا۔ آپ کو تھوڑا علیحدہ جگہ پر اس کا استعمال کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کو اس سے الرجی بھی ہوتی ہے، احد نے سخت لہجے میں کہا اور ایانے کو پانی پلایا۔ اس شخص نے فوراً اپنا سگریٹ نیچے پھینکتے بجھایا تھا۔ اسے برا لگا تھا سامنے موجود ہستی کو تکلیف پہنچا کر، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ریان درانی کو کسی چیز سے برا لگا تھا، نہیں تو وہ کہاں لوگوں کی پرواہ کیا کرتا تھا۔ احد اسے ساتھ لگاتے کچھ کہہ رہا تھا، اسی وقت کھانا لگ چکا تھا، وہ اسے الگ میز پر لے گیا۔ ریان ہمدانی نے اپنے سیکریٹری کو آنکھ کے اشارے سے بلایا۔ یہ سامنے موجود لڑکی دیکھ رہے ہو؟ اس کی تمام معلومات صبح 9 بجے میری میز پر موجود ہوں۔ اس نے ایانے پر نظریں گاڑے کہا۔ اوکے سر، سیکریٹری کہتا پھر سائڈ پر ہو گیا تھا، لیکن حیران بھی تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کی معلومات اس نے نکلوانے کو کہا تھا، نہیں تو باقی لڑکیوں کو وہ خود ڈیل کیا کرتا تھا۔ احد، مجھے گھر جانا ہے، ایانے نے اسے دیکھتے کہا۔ وہ یہاں اس ماحول میں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اوکے، کھانا کھاؤ، میں علیزہ کو خدا حافظ بول دوں اور گاڑی سے گفٹ لا کر اسے دے دیں، پھر چلتے ہیں۔ اس نے ایانے کے بالوں میں ہاتھ چلا کر اسے تسلی دی۔ ایانے نے کھانے کے دوران لاشعوری طور پر سامنے دیکھا جہاں وہ شخص ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا۔ چونکہ وہ اس لیے تھی کیونکہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پراسرار شخصیت لگی تھی ایانے کو، جس نے اسے خوف میں مبتلا کیا تھا۔ احد اسے کھانا کھلا کر اٹھا تھا اور علیزہ کے لیے وہ جو گفٹس لائے تھے وہ گاڑی سے لینے چلا گیا تھا۔ ایانے نے دیکھا وہ شخص اب اٹھ کر اسی کی طرف آنے والا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ چھوڑتی فوراً اٹھی۔ خدارا، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں یہاں آ کر، اس نے دل میں سوچا۔ آنکھوں کے کنارے فوراً نم ہوئے تھے۔ وہ یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ احد قریشی یہاں آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فراموش کر بیٹھا تھا۔
اس وقت وہ کیسا محسوس کر رہی تھی خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں چلی جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ مخالف کا انداز اس سے زیادہ نڈر تھا۔ افشان کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کیا بولا ہے؟ اس کی کمر کو جکڑتے وہ تیز آواز میں بولا تھا، میں آپ کو، اس گھر کو، سب کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ افشان نے جھٹکے سے اسے قریب کرتے اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ چنے تھے۔ اس کی پہلی قربت تھی جس میں شدت تھی، اور یہ شدت برداشت کرنا راہمیہ بلوچ کے بس کی بات نہیں تھی۔ راہمیہ نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا تھا، جو سرخ ہوتی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ دور جانا ہے؟ پاس آئی ہی کب ہو تم میرے؟ کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ وہ چیخا تھا۔ دور جانا ہے تو چلو، چلی جانا، میں اجازت دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے قریب آؤ۔ اس نے راہمیہ کے بال کھولتے اسے ایک بار پھر خود پر جھکایا تھا۔ اس کے بال ان دونوں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ راہمیہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے دور کرتے افشان نے اس سے حد درجہ قریب کرتے اس کی گردن میں منہ دیا تھا۔ اس کی بیڑ کی چبھن محسوس کرتے وہ مزید کانپی تھی۔ شان شان وہ مسلسل اسے پیچھے کر رہی تھی۔ اسے لگاتار آنسو خود پر محسوس کرتے وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا، جو منہ پر ہاتھ رکھے اب رو رہی تھی۔ افشان دل میں حد درجے پشیمان تھا، وہ کیا کر گیا تھا، لیکن اس کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ بہت وقت دیا تھا اسے احساس نہیں تھا اس پاک رشتے کا، لیکن افشان بلوچ کو تو تھا۔ اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کے سارے بال کان کے پیچھے اڑسے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ وہ خوف کی وجہ سے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ خوف اس کا نہیں، اس کی قربت کا تھا۔ دیکھو یہاں، لیکن وہ اسے کہاں سن رہی تھی۔ ادھر دیکھو۔ اب کہ وہ دھاڑا تھا، راہمیہ نے فوراً اسے دیکھا تھا۔ میں نے تمہاری بہتری کے لیے تمہیں کافی وقت دیا ہے راہمیہ، کیونکہ مجھے تمہیں بکھیرنا نہیں تھا، مضبوط کرنا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم تھوڑا سا مضبوط ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے دھتکار دو گی۔ ایک کارنر میں وہ کھڑی تھی اور عہد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ شخص اب اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چمکتے ستارے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ کبھی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ کبھی سننے والے ہزار ہوتے ہیں، پر ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی ہمارے پاس لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور کبھی تلاشنے پر بھی الفاظ نہیں ملتے۔ کبھی ہر بات کے لفظ کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، اور کبھی کسی گفتگو کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا۔ کبھی احساسات دل پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور کبھی دل ہر احساس سے حاری ہو جاتا ہے۔ کبھی لگتا ہے زندگی رنگوں سے بھرپور ہے، اور کبھی ہر رنگ ہی پھیکا لگنے لگتا ہے۔ کبھی انسانوں میں ہزار خوبیاں دکھنے لگتی ہیں، اور کبھی ہر شخص ہی بیکار لگتا ہے۔ کبھی لگتا ہے مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہوگی، اور کبھی لگتا ہے مسکراہٹ کے لیے وجوہات کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی مطمئن ہی نہیں، اور کبھی مجھے لگتا ہے افسردگی بنی ہی میرے لیے ہے۔ از قلم سنیہا رؤف۔ اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے کہ عہد کو گئے اب تقریباً 25 منٹ ہو چکے تھے، اور اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اسے علیزے بھی کہیں نظر نہ آئی تھی۔ وہ اپنا کلچ واپس اسی میز سے اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی۔ اپنی گاڑی کی تلاش میں اس کی نظریں گھوم رہی تھی۔ اپنی گاڑی کو پہچانتے اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر اسے سمجھ نہ آیا کہ سامنے کا منظر کیا تھا۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے وقت میں بھی میں تمہیں خود سے محبت نہیں کر پایا۔ راہمیہ اب اسے سن رہی تھی خاموشی سے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو حد درجہ سرخ تھیں۔ کاش میں تمہارے حصے میں نہ آیا ہوتا، کسی اور کو ملتا تو کم از کم قدر تو ہوتی۔ اس نے اس پر سے اپنا حصار کھینچ لیا تھا۔ اس کی آخری بات پر راہمیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں نہیں جانا باہر، کچھ نہیں کرنا، اور ہاں مجھے چھوڑ کر جانا ہے تو وہ ہے دروازہ، کوئی نہیں روکے گا، جاؤ۔ وہ فوراً اٹھا تھا اور اس سے دور ہوا۔ راہمیہ کا وجود اس وقت زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ شخص اسے خود سے ہر درجہ قریب کر کے اب دور جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ سب بھول گئی تھی، کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ سب، یہ بھی کہ اسی نے اسے چھوڑنے کو کہا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ شخص اسے خود سے دور جانے کا بول رہا تھا۔ آنسو پھر سے بہے تھے، لیکن اب کی بار صاف کرنے والا جا چکا تھا۔ وہ بھی بستر پر گر گئی۔ کھڑکی سے آتی ہوا اسے چھٹچھا رہی تھی، لیکن وہ بھیس پڑی تھی۔ اب بچی نہیں رہی تھی، وہ کچھ دنوں میں 18 کی ہو جاتی، اور اتنا تو وہ سمجھتی تھی اس رشتے کو۔ اس کی اور افشان کی ماں نے اتنی تو عقل دے دی تھی اسے۔ افشان نیچے آ گیا تھا، کھانا تو کھایا ہی تھا۔ اپنا غصہ کنٹرول کرتے، سائمہ بیگم کو مطمئن کرتے، باہر سردی میں لان میں آ بیٹھا۔ باہر سے کہیں دھن کی آواز گونج رہی تھی، جس کے چند الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ نہ میں نے کچھ کہا ہے، نہ اس نے کچھ سنا ہے، یہ خواب تو اکیلے میری آنکھوں نے بنا ہے۔
तड़प है सिर्फ मेरी, गुरूर बस मेरा है, नहीं वो उसमें शामिल, कसूर बस मेरा है। तो क्या हुआ जो हाल वो मेरा नहीं समझता, मेरा प्यार एक तरफ़ा, मेरा प्यार एक तरफ़ा, ये बहार एक तरफ़ा, मेरा प्यार एक तरफ़ा। हाँ, उसने कह तो दिया था कि जाओ, लेकिन अगर वो सच में चली गई तो क्या था जो उसे उससे मोहब्बत नहीं थी? वो ज़बरदस्ती का कायल तो कभी नहीं रहा था, तो अब आज क्यों वो इतना रिएक्ट कर गया था? उसकी आंखों में अफशान को अपना अक्स दिखता था, लेकिन धुंधला। आह! उसने अपने बाल मुट्ठी में भींचे। वो फ़ौरन उठा और ऊपर चला गया। वो देखना चाहता था रहमिया अफशान बलोच क्या करती है, क्योंकि इस वक्त वो खाली था। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर आड़ी तिरछी पड़ी थी और रोने से उसका वजूद कांप रहा था। उसने होंठ भींचे और खिड़की बंद की। घड़ी पर वक्त देखा जो 11 बजा रही थी। भूख तो मर गई थी, इसलिए वॉशरूम में चेंज करने चला गया। राहिमिया ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी, लेकिन हरकत न की, वैसे ही पड़ी रही। वो चेंज करके आकर लाइट्स ऑफ करके साइड पर जगह बनाता लेट गया था। उसे लगा था वो आएगी उसके पास, लेकिन नहीं, वो तो वैसे ही पड़ी रही, बेहिस्सो हरकत। अफशान ने गहरी सांस भरते खुद को कुछ शदीद करने से रोका और आंखें मूंदी। नींद तो क्या ही आनी थी, ये जहन साथ पड़े वजूद में ही गुम था। उसे अभी यकीन नहीं आ रहा था कि वो सब उसी के लिए कर रहा था और वो उसे छोड़ने की बात कह रही थी। हाँ, अब तक सब उसके लिए ही तो कर रहा था। उसके आने के बाद अफशान बलोच ने अपने आप को भुला ही दिया था और आज वो उसे छोड़कर जा रही थी। उसने फ़ोन उठाया और वकील का नंबर मिलाया। अगर यही बात उस सब का हल थी तो वो इस मसले को जड़ से काट देता, ये लेकिन काफ़ी तकलीफ दे था, लेकिन उसकी इतनी मेहनत सी सब के पीछे। पहले भी उसने राहिमिया के लिए ये सब किया था और अब भी। हेलो, राहिमिया के वजूद भी उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। ये केस वापस ले लो, हमें कुछ नहीं करना फैसल बलोच के खिलाफ। उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर निकले थे। राहिमिया पर सख्ता तारी हो गया। वो क्यों कर रहा था ये सब? इस बात के डर से कि वो उसे छोड़कर चली जाती। वो शख्स कीमती था जिसे बेहद आहिस्ता आहिस्ता वो खो रही थी। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी, नहीं तो वो अपनी ज़ात समेत गिर गई थी, ऐसे जैसे अब दोबारा नहीं उठ पाएगी। उससे मुंसलिक मर्द किसी और की बाहों में था उस वक्त। उसे लगा यही ज़िंदगी का इख्तिताम है। वो शख्स जिसे उसने उससे ज़्यादा मोहब्बत की थी, वो शख्स उससे वफ़ा भी नहीं निभा पाया था। सामने का मंजर क़यामत ख़ेज़ था। जहाँ अलीज़ा दीवार के साथ लगी थी, उसके बाजू अहद कुरैशी के गिर्द लिपटे थे, और क़यामत ये थी कि अहद कुरैशी के बाजू भी उसकी कमर के गिर्द थे। उसका आधा चेहरा अलीज़े के कंधे पर और आधा उसके बालों में छुपा था। अयाने ने झटके से अपने चेहरे से लगातार गिरते आंसू साफ किए और कदम कदम उनके करीब लिए। अलीज़े की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसके चेहरे के तासुरात नाहमवार थे। अहद ने एक नज़र उठाकर उसे देखा था, जो सुर्ख थी, लेकिन उससे ज़्यादा अयाने की आंखें सुर्ख थी। अहद कुरैशी की सुर्ख निगाहों ने उसे भाग कर खुद से दूर होते देखा था। अयान, अयाने। उसके लबों ने यह लफ्ज़ बहुत मुश्किल से अदा किए थे। उसे समझ न आया वो क्या करे। वो बस इस क़यामत ख़ेज़ मंज़र से दूर होना चाहती थी, इसलिए वो अंधाधुंध भाग रही थी। कहाँ वो नहीं जानती थी, लेकिन इसी चक्कर में वो सामने लगे दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुकी थी, जिसके एक साइड पर स्विमिंग पूल था। अंधेरा होने की वजह से वो देख न सकी थी। नतीजा ये निकला कि वो छपाक से उस पानी में गिरी थी। उसके गिरते ही आवाज़ पैदा हुई थी अंधेरे में। वो शख्स जो अपने कमरे की खिड़की खोले आज का वाक़या सोचते धुआं फूंक रहा था, चौंका और बाहर की तरफ आया। उसके मुलाजिम भी बाहर आ गए थे। बाहर की तमाम रोशनियां फ़ौरन ऑन की गई थी। सर, कोई अंदर आ गया है। पीछे के दरवाजे से वो गाड़ी अंदर करने के लिए खोला गया था। गार्ड भागा आया था। रयान हमदानी ने सामने मौजूद वजू को देखा जो अब पानी में हाथ मार रही थी। उसे यकीन न आया जिसके बारे में वो सोच रहा था वो सामने मौजूद थी। उसने उसे देखा जो किनारे पर लगी अब गहरे सांस भर रही थी। मुलाजिम ने उसके भीगे सरापे को देखते ही दूसरे को मायनी खेजी नज़रों से देखा। दफ़ा हो जाओ फ़ौरन सब के सब, उसने यह मंजर देखते चिल्लाकर कहा तो सब मुलाजिम लरस गए और फ़ौरन वहाँ से गायब हुए। अयाना ने होश में आते ही मुड़कर उस शख्स को देखा जिसकी बारोब आवाज़ उस जगह पर गूंजी थी। फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी मेहनत लगी, कितना वक्त लगा, जो बोल रहा हूँ वो करो। लेकिन सर, केस फाइल हो चुका है और वो सलाखों के पीछे है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। वकील की आवाज़ भी उसके कानों तक पहुँची थी। वाटेवर, हमें कुछ नहीं करना, वापस ले लो केस। और बाकी की लड़कियाँ जो विक्टिम हैं, वो पहले भी मेरे कहने पर राज़ी हुई थी कोर्ट में जाने के लिए। उन्हें समझा दूंगा कि घर बैठें। आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है उन सब में। उसका इशारा राहिमिया की तरफ था, जिसे वो समझा था कि सो गई है, लेकिन वो सुन रही थी सब। ओके, काम हो जाना चाहिए। और कॉल काट दी गई। अफशान ने आंखें बंद करके खोली। कुछ देर के बाद उसने साथ लेटे वजूद को करीब खींचा जो उसके लिए बेहद ज़रूरी था।
راہمیہ افشان بلوچ: جس دن تم مجھ سے دور ہوگی اس دن میں سب جلا کر راکھ کر دوں گا. تم نے ابھی بس میری محبت دیکھی ہے، میری شدت اور ضد نہیں. راہمیہ نے اندھیرے میں آنکھیں میچھی اور سانس روکا کیونکہ وہ اس کے بالوں میں منہ دیے سو گیا تھا. وہ صبح تک کچی نیند میں رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی وہ ہلے اور وہ اس سے دور ہو جائے. پہلی بار اس کے دل میں افشان بلوچ کو کھونے کا ڈر بڑھا تھا. ہاں، اب تک وہ اس کے پیچھے پاگل ہوا تھا. آج راہمیہ بلوچ کے دل کی دھڑکنوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ افشان بلوچ کے ساتھ ہونے سے ہیں. اس نے کھلی آنکھیں بند کیوں؟ کیونکہ وہ اٹھ چکا تھا. اسے شائستگی سے خود سے دور کیے وہ واش روم میں بند ہو گیا. یہ پہلا دن تھا جب اس نے راہمیہ کے ماتھے پر بوسہ نہیں دیا تھا، اور یہ بات اس نے شدت سے محسوس کی تھی. ڈوبتے دل کے ساتھ اپنا منہ اسی کے تکیے میں دے دیا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ افشان خفا ہے اس سے. کل اس کی شدت کا ایک مظاہرہ کل رات دیکھ چکی تھی. نہ جانے اس کی ضد کیسے برداشت کرتی. اس نے گہری سانس بھرتے خود کو آج کے دن کے لیے تیار کیا. اسے راضی کرنا تھا اس شخص کو. وہ تیار ہو کر جا چکا تھا نیچے بنا یہ دیکھے کہ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ چکی ہے. راہمیہ نے کپڑے نکالے. آج اس نے سرخ رنگ کا شیفون کا سوٹ نکالا جس کے بازو ہلکی سی نیٹ کے تھے. اس نے جان کر یہ بازو پہنے تھے. نہا کر بنا بالوں کو برش کیے وہ سکھا کر باندھ چکی تھی. لوشن لگاتی وہ نیچے چلی گئی جہاں وہ اور سائمہ بلوچ بیٹھے ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے. سائمہ کو ان دونوں کی خاموشی محسوس ہو چکی تھی لیکن انہیں ٹوکنا مناسب نہ لگا. افشان نے اسے دیکھا نہیں تھا لیکن سامنے کھڑے ملازم کو یہاں دیکھتے اس نے ایک نظر راہمیہ کو دیکھا جو بنا دوپٹے کے خود سے لاپرواہ بیٹھی تھی. ایک تو سردی تھی، وہ شیفون کا سوٹ پہنے بنا شال کے بیٹھی تھی. ایسا پہلی بار ہوا تھا. اس نے ملازمہ کو آواز دی تو وہ جن کی طرح حاضر ہوئی کہ آج افشان بلوچ پہلے والا افشان بنا تھا. اوپر الماری سے راہمیہ کی چادر لے کر آئی. اس نے سخت آواز میں کہا تو راہمیہ بھی سہمی. وہ چادر لا کر اسے تھما چکی تھی جسے اس نے بے دلی سے لاپرواہ انداز میں خود پر ڈالا اور پلیٹ میں چمچ ہلانے لگی. وہ ملازم افشان کی سرخ نگاہیں خود پر محسوس کرتے جا چکا تھا. سائمہ بلوچ کا بھی فزیو سیشن شروع ہو گیا تھا. انہیں بھی ملازمہ آہستہ آہستہ چلاتی لان میں لے گئی. اب وہی دو بچے تھے جو ایک دوسرے سے بظاہر تو انجان بیٹھے تھے لیکن دھیان ایک دوسرے کی طرف ہی تھا. سلیقے سے ناشتہ کرو. مسلسل اسے چمچ ہلاتے دیکھ وہ آخر بول پڑا. راہمیہ نے تھوک نگلا اور سیدھی ہو کر بیٹھی اور اسے دیکھا جس نے آج اسے گرم دودھ بھی نہیں دیا تھا. وہ گلاس میں دودھ ڈال دیں. اس نے افشان کے پاس پڑے دودھ کو دیکھتے کہا. روز وہ چڑھتی تھی پینے سے، آج خود مانگ رہی تھی. افشان نے اپنی ہی گلاس میں اسے ڈال کر دیا جس نے آدھا پیا تھا، آدھا روز کی طرح چھوڑا تھا جو افشان نے پیا. وہ اٹھ کر اپنا سامان لینے چلا گیا. وہ بھی اس کے پیچھے گئی جہاں وہ گھڑی پہن کر اب بال بنا رہا تھا. میرے بھی بال بنا دیں. وہ اس کے پاس جاتی منمنائی. بچی نہیں ہو اب کہ بال نہ بنا سکو. اس کی سخت آواز سے وہ ڈری. پہلے بھی تو آپ بناتے تھے تو آج بھی بنا دیں. پہلے میں پاگل تھا، اب مجھ سے یہ فضول کے چونچلے نہیں ہوتے. وہ سخت الفاظ بول گیا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا. راہمیہ نے لفظ چونچلے سنتے اسے دیکھا اور باہر نکل گئی. ہاتھ تھے اس کے، ایسا نہیں تھا اسے بنانے نہیں آتے تھے، لیکن یہ عادت بھی اسی کی ڈالی ہوئی تھی. اس کے جاتے ہی افشان نے برش دور پھینکا. ڈیم اٹ، اور باہر نکل گیا. لان میں وہ سائمہ بلوچ کے پاس بیٹھی تھی. وہی ملازمہ واپس اس کی شال لے کر آئی. صاحب کہہ رہے ہیں یہ دوبارہ نہ اترے. راہمیہ نے سامنے دیکھا جہاں وہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا. اسی پراسرار شخصیت کو دیکھتے اس کا سانس سوکھا تھا. وہ شخص اس کے قریب آتا نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا. ایان نے اپنے وجود کو دیکھتے آنکھیں میٹی. ریان ہمدانی واپس گیا اور اندر سے 2 ٹاول لے کر آیا تھا. یہ پہلی بار تھا کہ اس کی نظر میں کسی عورت کے لیے ہوس نہیں تھی. اس نے لا کر اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا اور باہر نکالا اور ٹاول دیتے رخ پھیرا. ایان نے خود کو ٹاول میں لپیٹا اور گھٹنوں کے گرد بازو رکھ کر اپنا سر اندر کیا. اس کی سسکیاں وہاں گونج رہی تھیں. ایک ٹوٹا شخص کیسا ہوتا ہے کوئی اس وقت ایان ذوالفقار کو دیکھ کر پہچان جاتا. وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. اس شخص کی ہر غلطی کو معاف کیا تھا اس نے، ہر ظلم سہا تھا، اس کی ہر بات پر لبیک کہا تھا، اس کے کہنے پر محبت کا اظہار زبردستی کیا تھا. اس کے آگے اس نے خود کو خاک کیا تھا. اور وہ شخص آج اسی عورت کے ساتھ اس کے قریب تھا جسے اس کے باپ نے چنا تھا. ہاں وہ سمجھ گئی تھی سب. اس نے ایان ذوالفقار سے شادی صرف اپنے دوست کی قسم کی خاطر کی تھی، نہیں تو ایک شخص اپنے باپ کے خلاف کیسے جا کر اس عورت کو دھتکار سکتا تھا جس کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزاری تھی. اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں. آہ میں ہی کیوں ہر بار، آہت قریشی میں ہی کیوں. اس کی چیخ اس ماحول میں گونجی تھی. تم تو وفا بھی نہیں نبھا پائے، محبت تو دور کی بات ہے. میں نے اس دنیا کو بھلا دیا تھا تمہارے لیے، تمہارے ہر ظلم کو، ہر سزا کو مانا تھا میں نے، اور تم نے کیا کیا؟ میں چلی جاؤں گی تم سے دور، تمہاری پہنچ سے بہت دور. تم سزا کے مستحق ہو آہت قریشی، میں سزا دوں گی تمہیں، یہ وعدہ رہا.
اس بار ایان ذوالفقار دھتکارے گی تمہیں۔